بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے بہن بھائیوں، آپ سب دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک سیو۔ یقیناً آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا، لیکن میرے وہ ویورز جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے میں گزارش کرتی ہوں کہ جلدی سے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں، جس سے آپ کو ہماری نیو اور فریش ویڈیو ٹائم پر بآسانی مل جائے گی۔ جزاک اللہ خیرم۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو بہت انوکھی ہے۔ اس خوبصورت اور خوشبودار پودے کا ذکر آج ہم اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے تلسی، اور انگلش میں کہتے ہیں اسے باسل یا بیسل۔ عربی میں اس کا نام ہے ریحان۔ ہندو مذہب میں اس پودے کو بہت بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ ہندو اس پودے کی پوجا کرتے ہیں، پر آپ آج کی اس ویڈیو میں یہ بات جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے آقا سرور کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ اس پودے کے بارے میں کیا خصوصیات بیان کی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا شروع سے آخر تک غور سے، کیونکہ ہم بہت ساری اہم فائدہ مند باتیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو آئیے کھولتے ہیں یہ راز۔ دوستو، آپ اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت دیکھیے کہ کیا طرح طرح کی نعمتیں ہمارے لیے اللہ رب کریم نے اتاری ہیں۔ حکیم محمد عثمان کہتے ہیں کہ خوشبو سے علاج صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، جس کے لیے کئی طرح کے پودوں اور جڑی بوٹیوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج رومت تھراپی فن کی جدید اور سائنٹیفک شکل ہے۔ یہ ایسی تھراپی ہے جس میں خوشبو سے کسی بھی مرض کا علاج کیا جاتا ہے۔ ریحان ایک ایسا پودا ہے جسے تلسی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ انگلش میں اسے بیسل کہا جاتا ہے۔ یہ خوشبودار پودا ہے۔ اس کا تعلق پودینہ یعنی منٹ کے خاندان سے ہے۔ یہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبودار دوا ہے، یعنی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پودے کے ذریعے علاج کروایا ہے، علاج کیا ہے بہت سارے مریضوں کا۔ قرآن مجید میں اس پودے کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور قربت والے بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، ان کو جنت میں عیش و آرام اور خوشبو اور نعمتوں کا باغ جو عطا کیا جائے گا، وہاں پر یہ پودا موجود ہے۔ اور یہ بات ہمیں حیران اور خوش اس لیے کر دے گی کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اس پودے کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ رحمان کی آیت نمبر 12 اور سورہ واقعہ میں بھی ہوا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، جب تم میں سے کسی کو ریحان دیا جائے تو لینے سے انکار نہ کرے، کیونکہ یہ پودا جنت سے آیا ہے۔ اور بخاری مسلم کی ایک حدیث کے مطابق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کسی کو ریحان یعنی تلسی پیش کی جائے وہ اس کو لینے سے انکار نہ کرے، کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت عمدہ اور وزن میں ہلکا ہے۔ کتنی خوشی ہوئی یہ آواز سن کر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی خصوصیت بیان کی ہے، اور جنت کا یہ پودا ہے، یعنی اس کو استعمال کرنا سنت ہے۔ اس طرح یہ ہندو مذہب میں اس لیے بابرکت ہے، اور وہ لوگ اپنے گھروں کے باہر یا گھروں میں اس کو اس لیے لگاتے ہیں تاکہ فضا بہت خوشگوار اور مہک جائے۔ تلسی یعنی ریحان کی 160 سے زیادہ قسمیں ہیں۔ یہ زیادہ تر انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ اور ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا، تائیوان میں بھی بڑا مشہور ہے، اور اسپیشلی برصغیر ہندوستان یعنی سرزمین ہندوستان کا تو یہ خاص پودا ہے، لیکن یورپ میں بھی اس کی مقبولیت کچھ کم نہیں۔ اسے قدرتی دواؤں کی ماں اور جڑی بوٹیوں کی ملکہ یعنی کوئین کا خطاب بھی دیا ہے۔ ہندو تو تلسی کے نام سے عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں، یعنی اپنی پوجا میں، اپنی عبادت میں اس پودے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ چین کے لوگ اپنے کھانوں اور سوپ میں اسے تازہ اور خشک خلق پر استعمال کرتے ہیں۔ تائیوان میں لوگ اسے سوپ کو گاڑھا یعنی ڈینس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تھائی لوگ تلسی دودھ میں ڈالتے ہیں، اس سے بننے والی آئس کریم کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی کیمیکل خصوصیات موجود ہیں جو ہمیں بہت ساری لا علاج بیماریوں اور ایسی بیماریاں جو موسمی ہوتی ہیں تو اس سے یہ بچاتی ہے۔ تلسی کے پتے اور بیج ہاتھوں کی خشکی دور کرتے ہیں، کھانے کو ہضم کرتے ہیں، اور اسے دل کی گھبراہٹ، نزلہ زکام اور کھانسی، ایسیڈیٹی یعنی تیزابیت معدے کی جب ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بھوک میں کمی آتی ہے اس کو کھانے سے۔ کسی بھی بیجوں کو پانی میں ابال کر سر دھونے سے بال لمبے، سیاہ اور چمکدار ہو جاتے ہیں، اور چونکہ اس کے پتے خوشبودار ہوتے ہیں
تو یہ بہترین ماؤتھ فریشنر کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ یہ منہ میں موجود 99% جراثیم کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اس لیے اس کے پتے چبانے سے دانتوں کے جتنے بھی امراض ہیں، مسوڑوں میں جو سوزش یعنی سویلنگ ہوتی ہے اور اسمیل آتی ہے منہ سے، یہ منہ کے السر کے لیے، وہ میرے جو منہ کے چھالے نکل آتے ہیں یہ ان کے لیے بھی بہترین ہے۔ اس کو اگر سرسوں کے تیل میں ملا کر استعمال کریں تو دانتوں اور مسوڑوں کی بہت ساری بیماریوں سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ اس کی پتیوں کو جو شاندے میں اور اگر غرارے کریں تو گلے کی سوزش میں بھی آرام ملتا ہے۔ کان میں اس کے پتوں کا رس کچھ گرم کر کے ٹپکانے سے کان کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے، اور دانت کے درد میں بھی اس کی پتیوں کو اپنے دانتوں کے بیچ رکھ کر اس کو چباتے رہیے۔ تلسی خون کو صاف کرتی ہے، یعنی جلد کی جتنی بھی بیماریاں ہیں تو پھر ان سب بیماریوں کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ تلسی کی پتیوں کا تازہ رس کیڑے کی کاٹنے کی جگہ پر لگانے سے درد اور کاٹنے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ کیل محاسوں یعنی ایکنی کے لیے تلسی کے پتے آدھا گھنٹے تک پانی میں پکائیں اور ٹھنڈا ہونے پر روئی اس میں ڈپ کر کے روئی بھگو کر اس جگہ پر لگائیے، اکثر داغ دھبے بھی اتر جاتے ہیں۔ ایک لا علاج بیماری جو بار بار ذکر کرتی ہوں، اللہ پاک اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے، بچائے، آمین۔ تلسی اینٹی کینسر ہے، یعنی یہ منہ اور پھیپھڑوں یعنی لنگس کے کینسر سے ہمیں بچاتی ہے اور اس کے علاج میں بہت فائدہ مند ہے۔ سب سے بہترین بات جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ریحان یا تلسی یہ شدید بخار میں ایک بہترین ٹونک ہے۔ تلسی کے بیج ہر اس بخار کا نہایت مؤثر علاج ہے جو بہت دیر تک رہنے والا ہو، یعنی شدت والا ہو، کسی علاج سے وہ بخار ٹھیک نہ ہوتا ہو۔ اس کے لیے تلسی کے بیج ایک بڑا چمچ گائے یا بھینس کے دودھ میں یا بکری کے نیم گرم دودھ میں کھول کر خالی پیٹ یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد دن میں 2 دفعہ تھوڑے تھوڑے سپ لے کر، یعنی ایک ساتھ سانس نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے سپ لے کر 2 گھونٹ کر کے پئیں، یہاں تک کہ جتنا بھی پرانا بگڑا ہوا ٹائیفائڈ، ٹی بی، ملیریا، ڈینگی کا وہ بخار ہو تو اللہ رب کریم کے فضل و کرم سے نہ صرف وہ مریض تندرست ہوتے ہیں بلکہ طاقتور اور تر و تازہ بھی ہو جاتے ہیں۔ انہیں جسم میں ایک نئی تازگی اور فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ پودے ہفتے تلسی کے بیجوں کے اس دودھ کو پیتے رہیے، تھکاوٹ کو بھی یہ دور کرتا ہے، اور بیجوں کے علاوہ تلسی کے پتوں کا جو شاندار سبز الائچی یعنی کاربن کے ساتھ ہربل ٹی اگر اس کی بنائی جائے تو ڈینگی اور ملیریا کے علاج اور برسات کے موسم میں جو بیماری ہو جائے سب سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہمیں یہ کہوا اور یہ احتیاط جو مدد ہے ان کے لیے، اور پریگننٹ خواتین یا دودھ پلانے والی مائیں تلسی کے پتوں یا بیجوں کو استعمال نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔